اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم.اے. شہزاد خان، عاطف مجید کے چینل پہ۔ سب سے پہلے میں آج بتاؤں گا دنیا کے حوالے سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ حلف اٹھا رہے ہیں، اس کے کیا دنیا میں پازیٹیو اثرات ہوں گے اور دنیا کس طرف کھڑی ہوگی، کیا جنگیں بند ہوں گی، کیا عافیہ صدیقی رہا ہوں گی، کیا عمران خان آ جائیں گے، کیا چائنا اور امریکہ ایک صف پہ ہوں گے، کیا رشیا بھی ایک صف پہ آ جائے گا، کیا یوکرین کی جنگ ختم ہوگی اور اسرائیل اور حماس والے معاملے، ایران، سعودیہ، نارتھ کوریا، یہ سارا بیچ میں کوشش کروں گا کہ بتاؤں، اور انڈیا کے حوالے سے بھی بات کروں گا، اور جتنی بھی شخصیات ہیں یہ بتاؤں گا۔ محمد بن سلمان ہو گئے، کنگ چارلس، سب کی باتیں میں کروں گا۔ سب سے پہلے ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں حلف اٹھا رہے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو باہر ان کا کھلے ایریے میں لوگوں نے آنا تھا، اور لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ہال میں اب تقریب جو ہے منعقد ہوگی، جس میں اب بہت خاص لوگ ہی میں سمجھتا ہوں آئیں گے، تعداد بہت زیادہ کم ہو جائے گی ہال کی گنجائش کے حوالے سے۔ یہ چیز ہے، یعنی کافی لوگ جو جانا بھی چاہ رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب بائی پاس ہو جائیں، ایسا ہے۔ اچھا، خیر بات یہ ہے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں 14/6/1946 کو پیدا ہوئے، 78 سال ایج ہے، اور ڈونلڈ جے ٹرمپ 1/10 کے خانے کے مالک ہیں۔ پہلے پیشن گوئی میں نے کی تھی کہ 2000 یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے کہا تھا کہ 2025 میں جنگیں ختم ہوں گی اور ڈونلڈ جے ٹرمپ جنگوں کے حامی نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیز آپ دیکھ لیجئے گا کہ حماس اور اسرائیل والا معاملہ حل ہو جائے گا، مذاکرات بھی ہوں گے، ان کے قیدی جو ہیں دونوں ممالک ایک دوسرے کے دے دیں گے اور جنگ ختم ہوگی۔ ایران جو ہے وہ بالکل رشیا کے ساتھ ہاتھ ملا کے رکھے گا، اور رشیا بھی چاہے گا کہ ایران کو بھی یعنی کہ اس کو مضبوط کیا جائے، اور بالکل وہ مضبوطی کی طرف جائیں گے۔ جو 2024 میں لڑائی اور جنگیں ہوئیں وہ 2025 میں نہیں ہوں گی، کیونکہ مسلم ممالک بھی بے شمار ہیں، اور 2025 کا جو ڈیجٹ نکلتا ہے وہ 9 ہے، اور 9 نمبر جو ہے وہ الہامی نمبر مسلمانوں کے لیے ایک بڑا اہم نمبر ہے کامیابیوں کے حوالے سے۔ تو یہ کہہ لیں کہ جو جینوسائیڈ، جو مسلمان کو مارا جا رہا تھا، ان کی نسل کشی کی جا رہی تھی، وہ مجھے کم دکھائی دیتی ہے۔ چھوٹے موٹے واقعات تو ہو جاتے ہیں، کچھ قدرتی آفات بھی ہو جاتی ہیں، وہ تو ہوں گی، 2025 میں معاملات تو ہوں گے، لیکن یہ کہ انسان خود جو اپنے ہاتھ سے جو کفن تیار کرتا ہے، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس سال اتنی زیادہ میں نہیں دیکھتا کہ اللہ معاف فرمائے کہ اموات ہوں۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے، شی جی پنگ جو ہیں 15/6/1953، یہ 74 سال کے۔ پہلے میں ڈونلڈ جے ٹرمپ کا بتا دوں کہ ان کی ایج 78 سال ہے، اور ان کی لائف کے 4 سال بڑے اہم ہوں گے۔ 2 سال ذرا اسٹرگل ملے گی انہیں سب معاملات کو حل کرنے کے لیے، دنیا کے معاملات کو بھی، اپنے ملک کو بھی، یو ایس اے کو بھی، اور اس کے بعد پھر بہتری آئے گی۔ اچھا، شی جی پنگ جو ہیں 74 سال کے ہیں، 15/6/1953 ان کی جو ہے پیدائش ہے، اور 2 سال میں وہ بھی اپنے ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اس سال جو ہے پیسے کی لڑائی ہے، جنگ ہے، جنگ وہ ویپنز کی نہیں، پیسے کی، ایک دوسرے کو آگے لے جائیں گے، اور بزنس کے حوالے سے شی جی پنگ اور ڈونلڈ جے ٹرمپ کی جوڑی اچھی بنتی ہے، کیونکہ شی جی پنگ جو ہیں یہ سیٹرن کے ہیں، ڈونلڈ جے ٹرمپ ان کے نیبر سٹار، یعنی کہ شی جی پنگ ایکیوریس ہیں تو ڈونلڈ جے ٹرمپ پائسس کے ہیں، اکارڈنگ ٹو نیم نیبر سٹار ہیں، دونوں کی جوڑی اچھی دکھائی دیتی ہے۔ پیوٹن، ولادیمیر پیوٹن 7/10/1952، 73 سال کے ہیں۔ 2 سال ذرا سختی ہے، اسٹرگل ہے، اس کے بعد پھر اپنے ملک کو بھی اور خود کو بھی پروموٹ کریں گے، آگے نکلیں گے۔
محمد بن سلمان 13/12/82، یہ 43 سال کے، 2 سال اسٹرگل لیں گے، مختلف کانٹریکٹ کہہ لیں، جو بھی معاہدے ہوں دنیا سے ان کسی اس میں ذرا مشکلات میں رہیں گے، اور پھر 2027 سے بہتری کی طرف یہ جائیں گے۔ اچھا، عافیہ صدیقی جو ہیں ہماری بہن، انہوں نے بھی خط لکھ دیا ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ کو کہ میری سزا کو معاف کیا جائے۔ تو میں نے پہلے بھی پیشن گوئی کر دی تھی اور ریگولر میں کرتا آ رہا ہوں کہ 2025 میں عافیہ صدیقی صاحبہ جو رہا ہوں گی، 3 آئین آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے، عمران حامد خان صاحب، عافیہ صدیقی صاحبہ، اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سیناپتی جناب جنرل عاصم منیر صاحب۔ 3 آئین ہیں جو آپ دیکھیں گے، جو میں نے پیشن گوئیاں پہلے کی ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، بلکہ شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کنگ چارلس 14/11/1948، 76 سال کے، تو جو دباؤ کا شکار ہے یورپ سے الگ ہو کے، یعنی کہ برطانیہ ہے، ان کو 2-3 سال ابھی اسٹرگل دیکھنی پڑے گی، اس کے بعد سروائیو کریں گے۔ 81 سال کی عمر میں چارلس صاحب برطانیہ کو مضبوط کر دیں گے، جب ان کی عمر 81 ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھیں یہ نارتھ کوریا کے کم جونگ، یہ جو ہیں اس وقت 43 سال کے، 2 سال ان کا بڑا آنے والا، یہ سال، اگلا سال، اس اگلے سال جو ہے وہ ان کے لیے ٹف ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی ہی عوام ان کے خلاف ہو جائے۔ اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ ان کی عوام جو ہے میں دیکھتا ہوں کافی شیک ہینڈ کرے گی، آگے بڑھتی جائے گی، تو یہ ٹف ٹائم ملے گا۔ اور یہ جو ہیں کم جونگ، یہ نارتھ کوریا والے، یہ ڈکٹیٹر ہیں بیسیکلی، یہ ان سے غلطیاں ہو جائیں گی، بڑی بڑی بلنڈر ہو جائیں گے، اور یہ بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں 2-3 سال سے، اور ابھی 2 سال میں کوئی نیگیٹو اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کو خراب کریں گے، کیا تو ہے۔ اچھا خیر، اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں 5/10/1952، ان کی پیدائش، 75 سال عمر ہے، تو ان کا جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہوں کہ اگلے سال سے ان کا رائز شروع ہوگا، کمال کا رائز ہوگا، یعنی کہ یہ رائز ابھی تو یہ ظاہر ہے کیسز میں ہیں، یہ نکل بھی آئیں گے انشاءاللہ، جو میں نے کہا ہے 2 مہینے بڑے اہم ہیں جس میں نکلا ہے، لیکن رائز ان کے کر جائیں گے، عوام کے دلوں میں رہتے ہیں۔ ذرا میں حکومت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ان کا چانس بنتا ہے 2026-27 میں وزارت عظمیٰ، اور دوبارہ یہ کیا کہتے ہیں ڈونلڈ جے ٹرمپ کے مہمان بھی ہوں گے، وزیر اعظم پاکستان بھی یہ ہوں گے، عمران خان صاحب۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نیتن یاہو، یہ 21/10/1949 ان کی پیدائش ہے، اور 76 سال کے، اس سال میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی سیٹ جا سکتی ہے، اور مشکلات میں آئیں گے، اور اگلا سال بھی ان کا بہت زیادہ ٹف ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھیں نریندرا مودی کو، تو یہ سال ان کی پیدائش ہے 17/9/1950، 75 سال کے ہیں، یہ سال مڈ سے ان کو تکلیف دینا شروع کر دے گا، اگلے سال مجھے لگتا ہے کہ ان کو پرابلمس آ جائیں گی نریندرا مودی کو۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں آخر میں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب، 26/7/1955، 70 سال کے ہیں، تو یہ سال اگلا سال صحت کی طرف خیال کریں، باقی اس کے بعد پھر ٹھیک ہے۔ مجموعی طور پہ پورے دنیا کو میں اگر دیکھوں تو یہ سال جنگوں کا نہیں ہے، آفات کا ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے قدرتی آفات کا، وبا کا یہ سال ہو سکتا ہے، وبا یعنی کہ اللہ نہ کرے کوئی بھی بیماری وغیرہ کوئی ایسی چیز آ جائے یہ، لیکن اس کا ظاہر سائنس ترقی بھی کر گئی، انشاءاللہ اس کا بھی کوئی سدباب کریں گے۔ باقی اوورال دنیا میں جنگیں کم ہو جائیں گی، ختم ہوں گی، بڑے بڑے برج الٹیں گے، جنہوں نے دہشت اور وحشت پھیلا رکھی ہے دنیا میں، ان کے برج الٹ جائیں گے، جیسے کہ اکثر ہوا ہے تاریخ میں، دیکھا ہے آپ نے، لیکن امن بھی نکلے گا، اور عوام کو سکون بھی ملے گا، جنگیں بھی کم ہوں گی، یہ جو جینوسائیڈ، جو نسل کشی ہے مسلمانوں کے خلاف، اس میں کمی آ جائے گی۔ تو اللہ کرے یہ سال
پوری دنیا کے لیے اچھا ثابت ہو، کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔